اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ گفتگو کربلا کے اس شہید کے متعلق ہے جس نے ایک رات میں جہنم سے جنت تک کا سفر کیا۔ حضرت حر بن یزید تمیمی الیربوئی کوفہ کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ جب القدسیہ کے کمانڈر حسین بن نمیر کو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوفہ کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں تو اس نے 1000 آدمیوں کے دستے کے ساتھ امام علیہ السلام کو روکنے کے لیے حر کو روانہ کیا۔ حر کا خیال تھا کہ امام علیہ السلام کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے کیونکہ ان کی موجودگی شہر کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ حضرت حر اور ان کے سپاہیوں نے کوفہ سے چند میل دور ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کی۔ دوپہر کا وقت تھا جب دونوں گروہوں کی ملاقات ہوئی۔ حر اور اس کے لوگ صبح سے سفر کر رہے تھے اور بہت پیاسے تھے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے اپنے لشکر کے لیے پانی کی درخواست کی۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام اور دیگر لوگوں سے کہا کہ وہ حر علیہ السلام اور ان کے آدمیوں کو پانی پلائیں اور ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلائیں۔ ظہر کی نماز امام علیہ السلام اور حر نے پڑھی اور اس کے سپاہی بھی شامل ہوئے۔ نماز کے بعد حر نے امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ اس کو حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روکے جب تک کہ وہ یزید کی بیعت کرنے پر راضی نہ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کبھی نہیں کروں گا۔ امام نے کوفہ کے لوگوں کے خطوط اور درخواستوں کی 2 بوریاں پیش کی اور ان سے وہاں جانے کی درخواست کی۔ حر نے کہا کہ چونکہ اسے حکم ہے کہ امام کو کوفہ جانے کی اجازت نہ دی جائے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کے سپاہیوں سے کہا کہ وہ رستہ اختیار کر لیں گے اور دوسرا راستہ اختیار کر کے کوفہ سے دور چلے جائیں گے۔ حر نے کہا کہ اس کو حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرے۔ اس طرح حر اور اس کے 1000 سپاہیوں کے بعد امام حسین اور ان کے ساتھی کوفہ سے دور کی طرف روانہ ہوئے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں زمین خریدی اور اپنے خیمے نصب کیے۔ حر اور اس کے لشکر نے کچھ فاصلے پر اپنے خیمے لگائے۔ عاشوراء سے ایک رات قبل حر بہت بے چین تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے بچوں کی پیاس کی وجہ سے آنے والی سسکیاں سن سکتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں نے کیا کیا؟ میں نے فرزند فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے کو کس مقام پر رکھا؟ کیا اللہ مجھے کبھی معاف کرے گا؟ وہ ساری رات سو نہ سکا۔ صبح طلوع فجر سے پہلے حر، اس کا بیٹا، اس کا غلام اور اس کا بھائی سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے خیمے پر پہنچے۔ حر نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر غلاموں کی طرح گرا دیا اور ان سے معافی کی درخواست کی۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو اپنی باہوں میں لے لیا اور فرمایا، حر میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے دادا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمہیں بخش دیا ہے۔ پھر حر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت مانگی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی تو جناب حر علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی سے کہا کہ اے بیٹے، ان ظالموں پر حملہ کرو اور اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دو۔ علی نے قبول کیا اور خطی نیزہ ہاتھ میں لیے مرکب پر سوار ہو کر لشکر کفار کی طرف روانہ ہو گیا۔ حر علیہ السلام اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہ شیر غرہ کی طرح ان لومڑی صفت انسانوں پر حملے کر رہا ہے۔ دوسرے سخت حملے کے بعد علی تھک گیا اور بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے مزید جنگ کرنے سے روک دیا۔ اب لشکر کفار نے دیکھا کہ وہ تھک چکا ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہے تو انہوں نے چاروں طرف سے اس پر اچانک حملہ کر دیا۔ کسی نے نوک نیزہ سے،
کسی نے تلوار سے، کسی نے گرز سے علی کو ضرب لگائی اور شہید کر دیا۔ جناب حر علیہ السلام اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد خلوص دل سے سلطان عالمین کے پاس آئے، سر جھکائے اذن جہاد مانگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی تو وہ میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اصحاب حسین علیہ السلام میں جناب حر علیہ السلام جیسا کوئی بہادر اور شجاع نہ تھا، کیونکہ جو بہادری کے جوہر انہوں نے دکھائے کہ عقول حیران رہ گئی۔ بس یہ شجاع اجازت لے کر لشکر کفار پر اس کیفیت سے حملہ آور ہوا کہ دونوں لشکر حیران رہ گئے کہ کون لڑ رہا ہے۔ جب عمر بن سعد نے جناب حر علیہ السلام کی اس جلال اور عظمت کو دیکھا تو صفوان بن حنظلہ جو عرب کا شجاع شمار ہوتا تھا، اس سے کہا کہ جناب حر علیہ السلام کو نصیحت کرو تاکہ وہ لشکر یزید میں واپس آ جائیں۔ لیکن جناب حر علیہ السلام نے صفوان سے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یزید ناپاک، ظالم اور فاسق و فاجر ہے، اور امام حسین علیہ السلام پاک و پاکیزہ ہیں، جن کی ماں کی شادی بہشت میں ہوئی، اور جبرائیل علیہ السلام خود ان کے گہوارے کی ڈوری ہلانے والے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی خوشبو فرماتے تھے۔ جب جناب حر علیہ السلام اور صفوان کے درمیان بحث جاری تھی اور صفوان کو غصہ آیا تو اس نے نیزے سے جناب حر علیہ السلام کے سینے پر حملہ کیا۔ جناب حر علیہ السلام نے بھی نیزہ مارا۔ کافی مرتبہ رد و بدل کے بعد صفوان کا نیزہ ٹوٹ گیا اور جناب حر علیہ السلام نے پورے جوش سے اس کے سینے پر نیزہ مارا اور 1 گز کی مقدار کے مطابق اس کی پشت سے نیزہ نکل آیا۔ بس وہ اس نیزے کی وجہ سے گھوڑے کی زین پر سوار نہ ہو سکا اور گر گیا اور اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ صفوان کے قتل کے بعد اس کے تینوں بھائیوں نے جناب حر علیہ السلام پر حملہ کیا اور جناب حر علیہ السلام نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے تینوں کو باری باری واصل جہنم کر دیا۔ پھر جناب حر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور بلند آواز سے عرض کیا، میرے آقا اب مجھے بخش دیا، اب مجھ پر راضی ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں راضی ہوں، تو ویسے ہی حر ہے جیسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے، تم جہنم کے عذاب سے آزاد ہو۔ جناب حر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے یہ بشارت سنی تو ان کی تھکان دور ہو گئی اور ایک مرتبہ پھر وہ دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ جب جناب حر علیہ السلام کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو جناب حر علیہ السلام نے پیادہ جنگ شروع کر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو پیدل لڑتے دیکھا تو تازہ گھوڑا بھیجا جس پر سوار ہو کر جناب حر علیہ السلام نے اس لشکر کو دور کیا جو ان پر امڑ آیا تھا۔ ابھی جناب حر علیہ السلام چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو واپس آئیں کہ اسی وقت ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے حر آگے آؤ، حوریں تیری جنت میں آنے کی منتظر ہیں اور جلدی شہادت حاصل کرو۔ بس جناب حر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے عرض کرنے لگے، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جد کے قریب جا رہا ہوں، اگر کوئی پیغام ہو تو میں پہنچا دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام روک کر فرمانے لگے، اے حر خوش رہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب حر علیہ السلام پھر سے میدان جنگ میں اترے۔ جناب حر علیہ السلام جنگ میں گرم تھے، اپنے زخموں کا خیال تک نہ تھا۔ جب کسورا نے آپ کو ضرب لگائی تو کسورا کے سر پر تلوار سے وار کیا جس نے اس کے سینے تک کو چیر دیا اور کسورا گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ جناب حر علیہ السلام بھی کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے اور گرتے ہوئے نعرہ لگایا، یبنا رسول اللہ ادرکنی۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور حر کو لشکر کفار سے نکال کر اپنے لشکر کے سامنے لے آئے، گھوڑے سے اترے اور بیٹھ گئے۔ پھر جناب حر علیہ السلام کے سر کو اپنی جھولی میں لے لیا اور چہرے پر جمے گرد و غبار کو اپنی آستین سے صاف کرنے لگے۔ اس وقت تک جناب حر علیہ السلام میں رمق جان باقی تھی۔ آنکھیں کھولی تو اپنے سر کو امام حسین علیہ السلام کی جھولی میں دیکھا اور مسکرا کر عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھ پر راضی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں راضی ہوں اور خدا بھی راضی ہے۔ اس بشارت کے بعد جناب حر علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ جناب حر علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے آنسو بہائے اور مرثیہ پڑھا،
حر ہو تو حر بن ریاح کی طرح کہ جو ہر مصیبت پر صابر تھا۔ جناب حر علیہ السلام کی شہادت دیکھ کر آپ کے بھائی مصعب بن یزید ریاحی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں اترنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے کے بعد وہ میدان میں گئے، لشکر کفار پر حملہ کیا، شجاعانہ طور پر لڑتے رہے اور کثیر دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد خود بھی شربت شہادت نوش فرمایا اور اپنے بھائی سے جا ملے۔ جناب حر علیہ السلام ان کے بیٹے اور بھائی کی شہادت کے بعد جناب حر کا غلام عروہ جذباتی ہو کر میدان جنگ میں اترا اور دشمنوں کو فنار کیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی کہ مولا مجھے بخش دیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر میدان میں گیا تھا۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت دیں کہ میدان جنگ میں جا سکوں۔ امام کی اجازت ملنے کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے آپ کو لشکر کفار میں ڈال دیا۔ ابن سعد کے حکم پر اس کا محاصرہ کر لیا گیا اور لشکر کفار نے ہر طرف سے اس پر حملہ کیا اور وہ بھی منزل شہادت پر جا پہنچا۔ بس اسی قربانی کی وجہ سے حضرت حر کو علیہ السلام کہا گیا، اور روایات میں موجود ہے کہ جب آپ کی پیشانی سے خون بہنا نہ رکا تو امام حسین علیہ السلام نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رومال آپ کی پیشانی پر باندھا، جس کی برکت سے خون فوراً بند ہو گیا۔ آج جناب حر علیہ السلام کا روضہ کربلا سے کچھ فاصلے پر واقع ہے، جو ہر خاص و عام زائرین کے لیے زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ سیدہ شکرانہ بطول جعفری کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔